ایک صاحب نے لکھا، لوگ پوچھتے ہیں عید میلاد النبی منانا کہاں لکھا ہے؟ رسول کے عاشقوں کی قسمت میں لکھا۔ بھائی اگر یہ اس قسم کی دلیلوں سے اگر ہم شریعت کے مسائل حل کریں گے، ہمارے عیسائی بھائی حضرت عیسیٰ کا جشن ولادت مناتے ہیں 25 دسمبر کو، اب ہم ان سے پوچھے بھائی تم کرسمس کیوں مناتے ہو، اس کی دلیل کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ وہ کہے گا ہماری قسمت میں لکھا ہے۔ قسمت میں لکھا ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل قرآن و سنت میں لکھا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، نیکی وہ نہیں ہے جسے ہم اور آپ نیکی سمجھیں، نیکی وہ ہے جسے رب کے قرآن نے نیکی کا درجہ دیا ہو، نیکی وہ ہے جسے محمد رسول اللہ نے نیکی کا درجہ دیا ہو۔ قرآن کریم میں سورہ کہف کی آخری آیت میں اللہ کہتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اگر اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو ایسا عمل کرو جو نیک عمل ہو، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور دنیا سے شرک کے بغیر جاؤ، شرک نہ کرنا، شرک کے بغیر تمہیں دنیا سے جانا ہے، شرک سے بچو اور جو عمل کرو وہ عمل نیک ہو۔ اللہ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کتنا عمل کرتے تھے، اللہ کے یہاں یہ دیکھا جائے گا آپ کیسا عمل۔ بھائی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ میرے رسول کا ذکر صرف ربیع الاول میں نہیں ہونا چاہیے، یہ تو بٹوارے ہم نے کیے ہیں کہ ربیع الاول آیا تو اس کا نام ہم نے ربیع النور رکھ دیا، ربیع الثانی آیا ہم نے اس کا نام ربیع الغوث رکھ دیا، پھر کوئی اور مہینہ آیا ہم نے اس کا نام خواجہ غریب نواز کا مہینہ رکھ دیا، کوئی اور مہینہ آیا ہم نے اس کا نام کچھ اور رکھ دیا۔ ہم نے الگ الگ مہینے بنا کے رکھے، یہ حسین کا مہینہ ہے، یہ حسین کے نانا کا مہینہ ہے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا مہینہ ہے، یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے رسول کی سیرت، رسول کا کردار، رسول کی زندگی، رسول کی محبت ایک مہینے کے لیے نہیں اور ایک تاریخ کے لیے نہیں، سال کے 365 دن رسول سے محبت ہونی چاہیے، سال کے 365 دن رسول کا نام اپنی زبان پر لینا چاہیے، رسول کی محبت ہمارے عمل اور ہمارے کردار سے سال کے 365 دن ظاہر ہونی چاہیے۔ اگر رسول سے محبت ہے تو کوئی ایک مہینہ مت خاص کیجئے میرے بھائیوں، اگر ہم یہ خاص کر رہے ہیں تو اسی کا نام بدعت ہے، اور بدعت کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے بدعتی توبہ جلدی نہیں کرتا ہے میرے بھائیوں، اور بدعت کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول اس کی حوض کوثر سے اس کو دھتکار کے بھگا دیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر پہ جب اپنے امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے کوثر کا، تو کچھ لوگ آئیں گے اور کہیں گے اے اللہ کے نبی آپ ہمیں بھی یہ شرف عطا فرمائیں۔ اللہ کے نبی ان کو پلانے کی کوشش کریں گے لیکن فرشتے روک دیں گے، اے اللہ کے نبی آپ ان کو حوض کوثر کا پانی نہیں پلا سکتے۔ اللہ کے نبی پوچھیں گے کیوں؟ تو جواب دیا جائے گا، فرشتے جواب دیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، پیارے نبی آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کون کون سے نئے کام نکالے۔ میرے بھائیوں، اگر جشن منانے کی بات ہے تو صرف رسول کی پیدائش کا دن ہی جشن نہیں ہے، اس سے بڑا جشن تو وہ دن ہے جس دن اللہ کے رسول کو نبوت عطا کی گئی، اس سے بڑا تو جشن کا وہ دن ہے جس دن اللہ کے رسول مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اگر ہم جشن منانے نکلیں گے اور اگر ہم غم منانے نکلیں گے، نہ جانے کتنے صحابہ کی شہادت کی تاریخیں سال کے 360 دن آتی رہتی ہیں، اور نہ جانے کتنی بڑی بڑی ہستیوں کی پیدائش کے دن سال کے 360 دن آتے رہتے ہیں۔ یہ رسم و رواج، یہ خوشی، یہ پیدائش پر خوشی منانے کا کلچر اور یہ کسی کے مرنے پر ہر سال غم منانے کا چکر، یہ اسلام کا کلچر ہی نہیں ہے، یہ اسلام کی تہذیب ہی نہیں ہے۔ اسلام بڑا سمپل دین ہے، اسلام بڑا سمپل مذہب ہے۔ بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو اسلام کہتا ہے 7ویں دن عقیقہ کرو، بس ہر سال بچے کی پیدائش کے دن جنم دن منانا اسلام کا کلچر نہیں ہے۔ انتقال ہو گیا، 3 دن تک آپ غم کا اظہار کر لیں، 3 دن تک آپ سوگ کا اظہار کر لیں، 3 دن تک آپ اپنے کاروبار بند رکھ لیں، چوتھے دن آپ کو کاروبار کھول دینا ہے، کام شروع کر دینا ہے۔ غم ظاہر نہیں، غم تو ہے، والدہ کا انتقال ہو گیا، سال بھر گزر گئے، دل میں غم کی تو تکلیف تو ہے، ٹھیس تو ہے، احساس تو ہے، مگر آپ کو شریعت اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ سال کے ہر سال جس دن آپ کی والدہ کا انتقال ہوا ہے آپ اس دن برسی منائیں، آپ 40ویں دن چہلم منائیں، آپ جو ہے 13ویں دن تہراوی منائیں۔ یہ اسلام کا کلچر ہی نہیں ہے۔ مگر آج افسوس ہمارے بہت سارے بھائی، میں بڑے ادب سے، بڑے پیار سے اور بڑی جو ہے محبت سے ان سے کہنا چاہتا ہوں، بھائیوں آپ کا جذبہ قابل تعریف ہے،
रसूल अकरम से आपकी मोहब्बत काबिल तारीफ है, रसूल अकरम से आपकी अकीदत काबिल तारीफ है, मगर मोहब्बत के नाम पे हम हर वो काम नहीं कर सकते जो हमारा दिल चाहे। जो हमारा दिल चाहे हम वो काम नहीं कर सकते। मोहब्बत के नाम पर भी हम वही काम करेंगे जो कुरान और सुन्नत से साबित है। तो बिदअत ये एक ऐसा गुनाह है मेरे भाइयों जिससे इंसान तौबा नहीं करता है।